فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کیا، ابھی عمل نہیں کیا، ابھی سنت پر عمل نہیں کیا، صرف کیا کیا ہے؟ سنت سے محبت کیا، حضور کی سنت سے محبت، تخنے سے اوپر پینٹ پہننا، پائجامہ پہننا، لنگی پہننا سنت سنت ہے، سر پر ٹوپی پہننا، عمامہ پہننا سنت، عصا ہاتھ میں لے کے چلنا سنت۔ اب عصا کون سی عمر میں ہم لیتے ہیں؟ ارذل عمر کو پہنچے، ارذل عمر جب کمر بل کھا چکی ہو۔ حضور نے کتنی عمر میں عصا لیا تھا، اس کا جائزہ لیا جائے، اس کو پرکھا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی 40 سال کی عمر میں عصا ہاتھ میں لے، لوگ اسے تانا دینے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے والے کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں، داڑھی رکھنا، داڑھی رکھنا سنت۔ شرعی لباس پہننا سنت، صرف سنت نماز کی آگے پچھلی نہیں ہے، صرف اسی پر سنت کا انحصار نہیں ہے، سنتیں بھرپور ہیں۔ آپ اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اپنا دایاں پاؤں سیدھا پاؤں رکھیں، سلام کریں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، سنت۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں گھر میں سکون نہیں، نعوذ باللہ، گھر میں جانے کا من نہیں کرتا، گھر جنت نہیں بنا۔ جسے حوروں کی سردار بننا ہے اسی سے دل نہیں لگ رہا ہے تو پھر جنت میں اسے کیسے سردار بنائیں گے؟ اسے کیسے سردار مانیں گے؟ بڑے بزرگ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سنت پر عمل کرو، گھر باغ باغ ہو جائے گا، جنت بن جائے گا۔ تمام اہتمام ختم ہو چکا ہے۔ تو گھر کے اندر داخل ہونا ہے، سنت کے مطابق داخل ہونا ہے، باہر نکلنا ہے، سنت کے مطابق نکلنا ہے، سواری پر سوار ہونا ہے، سنت کے مطابق سوار ہونا ہے، دعا پڑھ کے روانہ ہونا ہے، کسی کو الوداع کہنا ہے، رخصت کرنا ہے، سنت کے مطابق۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم میں مہمان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے رخصت کرنے باہر تشریف لاتے تھے اور دعا پڑھتے تھے، استغفر اللہ دینکم وامانتکم وخواتم اعمالکم۔ ہمارے تمام اعمال پس کچھ رہ گئے۔ بیٹا جا رہا ہو تو اسے ماں ہلکی پھلکی دعائیں ضرور دیتی ہے، لیکن یہ سنت کے مطابق یہ دعا نہیں پڑھتی۔ باپ چھوڑنے کے لیے چلا جاتا ہے لیکن یہ دعا نہیں پڑھتے۔ تو ہم یہ تمام فضیلتیں حاصل ہوگی اس وقت جب ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور حقیقت میں ہمارے نبی سے محبت کرنے والے صرف اس مہینے کے اندر ان مجالس کو جمانا اور جلسے جلوس کرنا، اس سے حقیقی محبت نہیں آئے گی، اس سے حقیقی محبت نہیں آئے گی۔ محبت تو سنتوں کے ذریعے سے آئے گی، اور سنت پر عمل کرنے سے اللہ ہم سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ یہ میرا فرمان نہیں ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو نبی کے نقش قدم پر چلو۔ نبی کے نقش قدم،
ہمارا معاشرے کا ہر کام، ہمارے گھر کا ہر کام سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ باہر ہماری بات چل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فضیلت والے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رب تعالی نے وہ خصائل، وہ فضائل، وہ شمائل بھر دیے ہیں جو کسی اور نبی میں نہیں۔ سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا خطاب، سب سے بڑا لقب یہ ملا ہے، آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کہا گیا، ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا، موسیٰ کو کلیم اللہ کہا گیا، عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا۔ یہ بھی نبی تھے، رسول تھے، ظاہر بات ہے، لیکن کسی کو رسول اللہ نہیں کہا گیا۔ اور رسول اللہ کہا گیا تو 1.25 انبیاء علیہ السلام میں اور 313 رسولوں میں رسول اللہ کسے کہا گیا؟ تو ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اور اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ مسلمانوں کو کہتے ہوئے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد وہ ہیں جو اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ میں جو ان کے صحابہ ہیں یہ آپس میں رحم دل ہیں۔ اور کافروں کے متعلق بھی فرمایا کہ کافروں کے ہمیشہ خلاف ہیں اور ان کے بارے میں ان کے دلوں میں شدت ہے۔ لیکن اگلی صفت صحابہ کی کیسے ذکر کی؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان صحابہ کو دیکھو گے کہ بس رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، اور اللہ کی رضامندی کو طلب کر رہے ہیں، انہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے بنے گے صحابہ؟ صحابہ بنے کیسے؟ ان کا زمانہ، اس زمانے کو کہا جاتا ہے جاہلیت کا زمانہ۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود ہدایت پر نہیں تھے، دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ کیسے بنے؟ نبی ان کے درمیان سے آئے، انہی کے درمیان سے۔ اللہ خود فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ نے مسلمانوں پہ احسان کر دیا کہ انہی میں سے ایک رسول کا انتخاب کیا، انہی میں سے مکہ سے ہی، کہیں اور کسی جگہ سے نہیں آئے، یہ لکھے پڑے ہوئے تھے۔ امی تھے، لقب امی کا دیا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں۔ لقب تو امی ہے، درود پاک نے بھی فرمایا صلی اللہ علی النبی الامی وسلم، لقب امی دیا، لیکن محنت ایسی کی، فکروں والے محنت، کام ایسا کیا، جس کام کے لیے بھیجا تھا وہی کام، اس کے علاوہ کوئی فکر نہیں۔